بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سورہ یونس آیت نمبر 90۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم نے بعض الفاظ معنی ملاحظہ کیے تھے اور کل چند نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے۔ الفاظ معنی میں ہم لفظ بغین کے بغاوت، اسی سے لفظ مشتق ہے، اس کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں بے غین، یہ کہ یہ کلمہ مثبت اور منفی دونوں طرح اس کا استعمال وارد ہوا ہے۔ اس کے ذیل میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ لغتاً اس کے معنی دو وارد ہوئے ہیں، ایک ہے طلب الشیء اور ایک ہے فساد کی جنس سے ہے۔ طلب الشیء، شدت سے طلب کو کیا کہتے ہیں؟ بغی، اور یہی کلمہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے علم کی خاطر طلاب علم کے لیے، اور الکافی میں روایت ہے، صحیح سند روایت ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صحیح، ہر مسلمان کے لیے طلب کرنا علم کا وظیفہ ہے، اس کا وہ فریضہ ہے۔ پھر آگے فرمان ہے الا ان اللہ یحب بغاۃ العلم، اللہ سبحانہ وتعالی شدت سے علم کو طلب کرنے والے افراد یا لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے جو شدت سے علم کو طلب کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معجم المقاییس اللغہ میں ایک دوسرا معنی بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے جنس من الفساد، یعنی حد سے تجاوز کرنا، پار کر لینا، اس کے معنی میں بھی یہ کلمہ آتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے عدوہ، کلمہ عدوہ، اس کے الفاظ اور معنی کو ملاحظہ کریں۔ مصباح المنیر میں اس کے مشتقات کا اس طرح سے تذکرہ ہے، یہ ناقص ہے، ناقص واوی ہے، عدوہ آخر میں کیا ہے؟ واو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فعل ماضی میں واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، عدا یا عدو، یعنی نصرہ ینصرو کے باب سے ہے، عدا یا عدو سے یہ آتا ہے۔ اس کے مصدر آتے ہیں عدون و عدوون، دونوں مصدر ہیں۔ یہاں پہ جو بغین و عدوا آیا ہے، یہ کس معنی میں آیا ہے؟ مصدر کے طور پہ، بغین بھی مصدر ہے اور عدون بھی مصدر ہے، دو مصدر آتے ہیں، دو معروف ہیں، بقیہ بھی اسی طرح معروف ہیں، عدوان ہے یا عدوان ہے اور عداءن بھی ہیں، بس یہ چار کلمات ہیں، اسے ملاحظہ کریں۔ عدوان جیسا قرآن کی اس آیت میں اس کا استعمال ہے، نمبر 2 عدوان، نمبر 3 عدوانن، نمبر 4 عداءن، عداءن۔ موجود مقاییس اللغہ میں اس کا معنی ذکر ہوا ہے کہ تجاوز فی الشیء و تقدم، ایک شے کے اوپر تجاوز کرنا یا اس کے اوپر چڑھائی کرنا، ایک شے پر تجاوز یا چڑھائی۔ عدوان ہم تو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں دشمنی، لغتاً اس کا کیا معنی ہے؟ لغتاً معنی ہے ایک شے کے اوپر چڑھائی کر دینا یا اس کے اوپر آپ کا تجاوز کرنا، تعدی کرنا۔ اور مفردات راغب نے بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا ہے کہ یہ منافات تجاوز اور منافات کے معنی میں آتا ہے، منافات الالتئام،
اور اس کے کئی معنی بنتے ہیں. بعض اوقات یہ قلب کے معنی میں بھی آتا ہے, بعض اوقات چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے, قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے. اور عدو یعنی چلنا, چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے. بعض اوقات کسی معاملے میں جو عدالت ہے, عدالت میں خلل واقع کریں, عدالت میں خلل واقع کریں تو اس کے معنی میں بھی کیا آتا ہے, یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. صحیح, اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. کتنے معنی ہو گئے, کتنے معنی ہو گئے, کون کون سے؟ پہلا کیا ہے, معنی کیا ہے, معنی طلب الشیء یعنی کسی چیز کو, اس میں کہاں ہے طلب الشیء؟ عدوان میں طلب الشیء کدھر ہے, اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ قرآن کریم کے کلمات ہیں. قرآن کریم کے کلمات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں, کیونکہ پہلی قرآن کی معرفت کا پہلا مرحلہ یہی الفاظ معنی ہیں, اور یہ الفاظ معنی نہیں ہیں تو پھر لا محالہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. جس طرح عامۃ الناس وہ قرآن کو سمجھتے ہیں ترجموں سے, تو مرحلہ عامۃ الناس رہے گا سالہسا پڑھنے کے باوجود بھی. یہ کب سمجھ میں آئیں گے؟ جب اس کے الفاظ معنی اور ترکیب یاد ہو. لہذا اسی وجہ سے یہ معنی آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ڈکشنری کھولیں تو آپ لوگ جب رجوع کریں سمجھ آ سکیں. جب سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, نوٹ نہیں کریں گے, تو اس کا یہ مطلب ہے قرآن سمجھنے کے لیے اندر سے آمادہ نہیں ہیں. اس لیے لکھیں کیا ہے عدو کا مطلب. معجم المقاییس لغہ میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کسی شے پہ تجاوز اور چڑھائی کرنا. معجم المقاییس لغہ کون سی یہ ڈکشنری میں ہے؟ کون سی ڈکشنری میں ہے یہ؟ معجم المقاییس لغہ, اسے لکھیں معجم المقاییس لغہ. معجم لغت کو عربی میں کتنے لغت کے نام ہیں؟ ایک ہے قاموس جس کی جمع آتی ہے قوامیس, ایک ہے لغت جس کی جمع آتی ہے لغات, ایک ہے معجم جس کی جمع آتی ہے معاجم. صحیح ہے, عربی زبان میں اسی طریقے سے. اور ایک ہے مفرد, مفردات. مفرد کہتے ہیں ایک لفظ کو, مفردات کئی الفاظ. صحیح ہے, مفردات. ان کلمات کے ذریعے سے ڈکشنریز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کون کون سے لفظ ہیں؟ معجم, کیا جمع اس کی؟ معاجم. لکھیں معجم, اس کی جمع کیا ہے؟ معاجم. دوسرا کیا ہے؟ قاموس, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ قوامیس. تیسری کیا ہے؟ لغت, اس کی جمع آتی ہے لغات. چوتھی مفرد اور مفردات. عدون قرآن کریم کی آیات میں بعض جگہوں پہ عدون لفظ آیا اور اس سے مراد کیا چلنا, بعض جگہوں پہ عدون لفظ آیا اور اس سے مراد کیا ہے عدالت میں خلل ڈال دینا. کیا ہے؟ عدالت میں خلل ڈال. بس معجم المقاییس لغہ میں معنی ذکر کیا گیا ہے. اس کا کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تجاوز علی شیئن, ایک شے پہ علی الشیء میں ایک شے کے اوپر چڑھائی یا تجاوز کرنا. مفردات راغب میں کیا لکھا ہے؟ لکھیں مفردات راغب لفظ. مفردات راغب, اس کے بعد مفردات راغب کا جو قول ہے انہوں نے اس میں کیا شروع میں بیان کیا ہے؟ التجاوز. انہوں نے بھی تجاوز بیان کیا ہے, لیکن یہ تجاوز کے ساتھ ساتھ بعض دیگر معنی میں بھی آتا ہے, جیسے چلنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے ایک اور معنی ذکر کیا مفردات راغب نے, وہ کیا ہے؟ معاملے میں عدالت, کسی معاملے میں عدالت میں خلل واقع کرنا. یہ قرآن کریم کی آیت میں لفظ آیا ہے. مصباح المنیر میں اس لفظ کے معنی آئے ہیں ظلم کرنا اور حد کو پار کر دینا. مصباح المنیر میں کیا آیا ہے؟ مصباح المنیر میں ظلم کرنا اور حد کو پار کرنا, اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے. جبکہ صاحب تحقیق نے اس کا معنی ذکر کیا ہے, صاحب تحقیق نے اس کا معنی ذکر کیا ہے دوسروں کے حقوق کے اوپر تجاوز کرنا. دوسروں کے حقوق کے اوپر تجاوز کرنا. آپ اگر اب ان سب لغات کے اوپر غور کریں تو کون سا معنی ہمارے سامنے زیادہ آشکار ہو رہا ہے؟ تجاوز کرنا. بار بار یہ لفظ آ رہا ہے.
بس عدوان کیا ہے؟ تجاوز کرنا، یعنی دوسروں کی ایک حد سے پار کر دینا، یہ دشمنی ہے۔ حتیٰ کہ مثلا والدین ہیں، وہ پیار محبت میں بچے سے تجاوز کریں، یہ کیا کہلائے گی؟ دشمنی کہلائے گی۔ دوست احباب ہیں، وہ حد سے تجاوز کریں دوستی میں، یہ کیا کہلائے گی؟ دشمنی کہلائے گی۔ افراط اور تفریط ہر دو باب میں دشمنی ہوتی ہے، ایک باب میں نہیں ہے۔ عدالت میں بس دشمنی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اس لیے تجاوز علی الشیء، چڑھائی کرنا یا ظلم کرنا یا حقوق جو ہیں وہ دوسروں کے حقوق کے اوپر تجاوز کرنا، تجاوز اس میں معنی ایک مہم معنی ہے۔ اس لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر افراط اور تفریط ہر دو اعتبار سے دشمنی کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہمارے پاس ہے، وہ ہے جاوزنا، جیم واو زال، جیم واو زال، یہ ہے اجوف واوی، جازا یجوزو اسی سے ہے، جاوزا یجاوزو مجاوزتاً و جوازاً، یہ باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں لفظ باب مفاعلہ سے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ باب فعال سے بھی آتا ہے، اجازہ یجیز و اجازہ، اجازہ کسے کہتے ہیں؟ اسی کو، جیسے کہ ہمارے ہاں یہ لفظ بہت رائج ہے، فلاں کے پاس مثلا خمس کا اجازہ ہے، وکالت کا اجازہ ہے، اجازہ اسی سے یہ لفظ ایجاد ہوا ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ معجم المقاییس اللغہ میں، معجم المقاییس اللغہ میں دو معنی اس کے ذکر ہیں۔ ایک ہے قط الشیء، شے کو قط کرنا۔ ایک شے قط کب ہوگی؟ کہ جب اس شے سے گزر جایا جائے تو وہ پھر قط کر دی جائے گی، کاٹ دی جائے گی۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کتنا سفر طے کر لیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا سفر طے کر چکا ہوں، اسی کا دوسرا نام کہ اتنا میں گزار چکا ہوں سفر، تو اسے کہتے ہیں کہ قطع الشیء، تو یہ میں اتنا سفر قط کر چکا ہوں، اتنا سفر کاٹ چکا ہوں، اتنا سفر گزار چکا ہوں۔ اسی سے یہ لفظ گزرنے کے معنی میں پھر استعمال ہوتا ہے، وَإِلَّا اس کا اصل لفظ کیا ہے؟ قطع الشیء، ایک شے کا کاٹ دینا، قط کر دینا، جدا کر دینا۔ دوسرا معنی ہے وسط الشیء، ایک شے کا درمیان، وسط الشیء۔ مفردات راغب نے جو اس کا معنی کیا ہے وہ ہے جوز الطریق، یعنی وسطہ، راستے، جوز الطریق، راستے سے گزرنا یعنی اس کا درمیانہ حصہ پار کر جانا، وسط ہو یعنی راستے کا درمیانی حصے پر پہنچنا۔ صحیح، مفردات راغب کے نزدیک قط الشیء ہے یا وسط الشیء معنی کیا اس نے؟ وسط الشیء کیا ہے، صحیح۔ اسی لیے مفسرین کے ترجموں میں بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، کہ فرعون کب غرق ہوا، کہ جب وہ درمیان میں تھے اور یہ داخل ہوا تھا، یا وہ پار کر چکے تھے اور یہ درمیان میں تھے؟ واضح ہوئی بات؟ نہیں، فوراً نہیں ابھی اندازہ لگانا، پہلے غور کر کے ایک معنی لینا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا معنی ہے۔ یہ معنی جو لغات کے ہیں یہ آپ کے خود زحمت کوشش اور اپنے غور و فکر کے ساتھ ہیں کہ کسی ایک کا انتخاب کریں گے لیکن دلیل کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اوپر کیا قول لغوی حجت ہے؟ مثلا ایک لغوی نے لغت میں ایک معنی لکھ دیا، حجت ہے ہمارے لیے؟ وہ حجت نہیں ہے۔ ہم یہ جو معجم المقاییس اللغہ مفردات کہہ رہے ہیں، یہ ان کے کلام ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، ہم صرف یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ 4-5 لغات کے معنی ہمارے سامنے آ جائیں، آنے کے بعد ہم غور و فکر کریں کون سا زیادہ سازگار ہے، یا ایک ایسا جامع معنی لے لیں جو ان سب لغات کو شامل ہو، یہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے۔ صحیح ہے، ایک جامع معنی ایسا لیں کہ جو سب کو شامل، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا عدوان میں، تو سب کو کون سا لفظ شامل تھا؟ تجاوز کا، اس لیے صاحب تحقیق نے یہی کیا، تجاوز معنی کیا، لیکن الی حقوق الآخرین، حقوق اب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، درست۔ اسی طرح یہ لفظ آپ کے سامنے ہے کہ دو معنی معجم المقاییس اللغہ میں آگے، ایک ہے قط الشیء، قط الشیء کا کیا مطلب ہوگا؟ سب راستہ پار کر لیا، یعنی راستہ گزار دینا، قطع الشیء یعنی راستہ گزار دینا۔ اور وسط الشیء کا کیا مطلب ہے؟ ابھی درمیان میں راستے کے، درست۔ لیکن مفردات راغب نے اس کا معنی ایک ہی کیا، وہ کیا ہے؟
وہ کیا جوز الطریق کیا ہے وہ، یعنی وسطہ، یعنی وسطہ سے کیا مراد ہے، راستے کا درمیانہ حصہ. یعنی آپ اگر راستے کے درمیانے حصے پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ لفظ جواز استعمال کریں گے لغت کے اعتبار سے. مصباح المنیر میں استعمال ہوا اس کے بقیہ، کیونکہ مصباح المنیر لغت کی ایک خصوصیت ہے، وہ مصدر اور دیگر مشتقات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں. صحیح ہے، فیومی کی ہے، وہ مشتقات کو بیان کرتے ہیں. اس لیے مشتقات اگر آپ نے ایک لفظ کے دیکھنے ہیں، مصدر دیکھنے ہیں، تو آپ کس لغت کی طرف رجوع کریں گے، مصباح المنیر. اور اگر آپ نے اصل اس کے معنی کو دیکھنا ہے تو پھر یہ دو لغات ہیں، معجم المقاییس لغہ ہے سب سے بہترین، اور مفردات ہے. مصباح المنیر ذکر کرتے ہیں یہ جازا یجوزو، فعل ماضی کیا آتا ہے جازا، اور فعل مضارع یجوزو. جوزن بھی اس کا ہے مصدر، جوازن بھی ہے اور جوازن بھی ہے، جیم کے نیچے کسرہ. جوزن، جوازن و جوازن، جیم کے نیچے کسرہ. یہ علم فقہ میں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے، جازا مثلا ھذا العمل، یہ عمل جائز ہے. یجوز، یجوز الوضوء، یجوز النظر، نظر جائز ہے یا وضو جائز ہے، فلاں فلاں عمل جائز ہے. اور یہ گزرنے کے سارا فی ہے، یعنی وہ وہاں سے گزرا. مصباح المنیر کے لغت میں کیا لفظ آیا، بس گزرنے کے معنی میں، کم گزرا، زیادہ گزرا، مکمل گزرا، جتنا چلنا ہے وہ کیا کہلائے گا، جازا. جازا کا کیا مطلب ہے، گزرنا، چلنا. اور وہ اجازہ یعنی قطعہ، اس نے فلاں شے کو قطع کیا. صاحب تحقیق نے غور و فکر کر کے، کیونکہ متاخر ہیں معاصر ہیں، انہوں نے اس کا معنی دیکھیں کیا ذکر کیا ہے. وہ ذکر کرتے ہیں هو العبور الخاص، خاص نوعیت کا عبور کرنا. خاص نوعیت کے عبور کرنے سے کیا مراد ہے، عبور لفظ جو اردو میں آیا وہ عربی سے ہی آیا ہے، دونوں میں ایک ہی لفظ ہے. صحیح ہے، عبور لفظ اردو اور عربی میں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. خاص نوعیت سے عبور کرنا کیا مطلب، وَهُوَ الْمُرُورُ عَنْ نُقْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ، ایک خاص نقطے سے چلنا شروع کرنا، گزرنا ایک خاص نقطے سے. حساسہ، جو کہ آپ حساسیت کے ساتھ اسے لیں، یہ توجہ الیہا، کہ جس کی طرف آپ کی توجہ ہے، آپ گزر رہے ہیں اور ایک خاص نقطے تک آپ پوری توجہ کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں. آپ چلتے ہیں، منزل آپ کے سامنے ہے، اس منزل تک آپ کیا ہے، پہنچنا چاہتے ہیں. آپ منزل رکھ کے جب اس کی طرف چلیں گے تو لفظ کون سا استعمال ہوگا، جازا یجوزو، یعنی گزرنے کے معنی میں. اسی لیے جاوزہ کا مطلب یہ ہے کہ گزرنے کے عمل کو جاری رکھنا. جاوزہ کیا ہے، گزرنے کے عمل کو جاری رکھنا. اور یہاں سے ہی ہمارے پاس یہ لفظ تجاوز آتا ہے. اب آئیں اس آیت کریمہ کی طرف. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو، یہاں پہ با متعدی کرنے کے لیے مزید ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو گزارا سمندر سے. بحر کس معنی میں ہے، سمندر سے. اگرچہ ہم اسے دریا اپنی زبان میں کہتے ہیں، دریائے نیل. اردو میں دریا اور سمندر میں فرق ہے. فرق عربی میں بھی ہے اور دیگر زبانوں میں بھی لفظ ہے. عربی میں دریا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نہر، ہم نہر کہتے ہیں چھوٹے سے پانی کے ذخیرے کو، لیکن عربی میں دریا بے معنی نہر آتا ہے. صحیح، دریا کا معنی کیا ہے، نہر. اور ہم جسے سمندر کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بحر. بحر ہے کے اوپر جزم ہے، بحر. یہاں پہ قرآن کریم کے مطابق دریا سے گزرے یا بحر سے گزرے، بحر سے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، قرآن نے یہ واقعہ کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے. ان میں سے آج ہم جس حصے کو پڑھیں گے، اگرچہ آج ہمارے پاس وقت قلیل ہے اور اس کو تفصیلی طور پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. مثلا سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر ہے، سورہ شعراء میں بھی ذکر ہے، سورہ قصص میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، فرعون کے ڈوبنے کی طرف.
اور یہ مرحلہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قرآن اس کو تکراراً بیان کر رہا ہے، اور ہر واقعے میں جو الگ الگ صورتوں میں آیا ہے الگ الگ جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ مثلا ادھر جب اشارہ کس کی طرف کیا کہ ہم نے اس کے بدن کو، یعنی اس نے اعتراف کیا ایمان کا لیکن پھر بھی ہم نے اسے سزا دی اور اس کے بدن کو علامت کے طور پہ رکھ دیا کہ ہدایت پائیں۔ اسی طرح سورہ شعراء میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ سورہ شعراء میں بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور اس میں قرآن کریم کی سورہ شعراء کی آیات ہیں، آیت نمبر 60 اور 61۔ دیکھیں ان آیات کو دیکھیں کہ آیت نمبر 59 کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، کہ ہم نے ان پیچھے جنتوں کا اور عیون کا تذکرہ ہے کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل کے لیے قرار دی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صحیح ہے کہ وہ لوگ واضح ان کی طرف آگے بڑھے تیزی سے۔ اب یہ یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ مبارزہ جب شروع ہوا تو اہل حق کے لیے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، نعمات قرار دی ہیں۔ اب فرعون جب سامنے آیا تو اس کا لشکر بہت بڑا تھا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، دونوں لشکر نظر آنے لگے، ایک وقت آیا جب دونوں لشکر نظر آنے لگے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، صحیح ہے، ایک طرف بہت بڑا لشکر ہے اور ایک طرف یہ قلیل سے مومنین ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام کی تمام جو حجت الہی ہیں اور مومنین ہیں ان کے لیے زحمتوں کے بعد آسانیاں قرار دی ہیں۔ اس لیے جو انسان اپنی زندگی میں خود مشکلات اور مشقت کا نہیں شکار ہوتا، وہ اپنے وجود میں ایک اصلاح کو برپا نہیں کر پاتا، کیونکہ اسی میں تربیت ہے، اسی میں کمال ہے، اسی میں آزمائش ہے، اسی میں انسان کا آگے بڑھنا ہے۔ لہذا اب نمبر 2 جو آپ مسلسل قرآن میں یہ دیکھتے رہیں گے، ایک طرف ہے سخت آزمائش، دوسری طرف ہے قلت، معاشرے کا منہ موڑ لینا، اکثریت افراد کا مخالف ہو جانا۔ یہ آزمائش کاٹنی پڑے گی، حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے یہ آزمائشیں کاٹنا ضروری ہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں نظر آنے لگ گئے، یعنی یہ دونوں نظر آنے سے کیا مراد ہے، یہ ہمارے پاس پیچھے سے ابھی ہم نے وہ حصہ ترک کر دیا ہے۔ فرعون کا جب لشکر تھا پہلے نظر آیا تو پھر انہوں نے بھاگے یہ، اب بھاگے تو جس سمت بھاگ رہے تھے وہاں پر سامنے آ گیا سمندر۔ اب جب سمندر آ گیا تو پیچھے سے آ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو تیز بھاگے ہوں گے، شروع میں وہ نہیں نظر آ رہے تھے، اب سامنے سمندر آ گیا تو باتیں کریں ہم کہاں جائیں؟ سمندر تو پھٹنا چاہیے تھا، ادھر سے گزرنا چاہیے تھا۔ اے موسیٰ، آپ ہی نے کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، نجات اللہ تعالیٰ دے گا، تو ابھی یہی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے وہ اس کا لشکر بھی نظر آنے لگ گیا اور ادھر اتنا بڑا سمندر ہے، اب سانسیں جو ہیں انسان کی اکھڑنے لگ جائیں گی۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، یہ تو پکڑ لیا اب انہوں نے، جب نظر آنے لگے تو کہا ہم تو پکڑے گئے، ابھی تک تو سمندر نہ کوئی پھٹا، نہ کوئی راستہ بنا، نہ کوئی آسمان سے ان پہ بجلی گری ہے، نہ کوئی طوفان آیا ہے، پکڑے گئے ہم تو۔ ایک نا امیدی انسان پہ چھاتی ہے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، ان معی ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ہدایت فرمائے گا، وہ ہدایت کرے گا۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ روایات میں اس کے حوالے سے وارد ہوا ہے کہ طویل واقعہ ہے کہ ابھی اس کے سنانے کا وقت موجود نہیں ہے، کہ ان لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ جیسے ہی ہم پہنچیں گے تو سمندر میں راستے بچھ جائیں گے، تو پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب باتیں کر رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں اور تانے بھی دے رہے ہیں، ادھر سے وہ لشکر کا ڈر ہے کہ اب آ نہ جائے، تو اتنی ہی دیر میں دور سے وہ دھول اٹھی، لشکر سامنے آنے لگا۔ جب نگاہیں مل گئیں اور لشکر والوں نے بھی دیکھ لیا ادھر کھڑے ہیں تو وہ اور تیز ہو جائیں گے،
تو اب وہ بیچارے ڈھیلے پڑ گئے، کہا کہ اب تو پکڑے گئے، اب تو ہماری کون جان بچائے گا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس وقت کہا، یعنی انسان اپنی زندگی میں آخری لمحات میں بھی پہنچ جائے تو اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ سے نا امید ہونا یہ خود کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے بعض علماء جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وہ وہاں فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ تھے، اپنے نام نہیں لیا عالم کا، شیخ تھے، ان کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے سے بڑی شدید محبت تھی، مذمت دنیا کے ذیل میں یہ شدید محبت تھی۔ اب بڑھاپے کو پہنچ گئے، ادھر محبت تنگ کرتی تھی، کیونکہ دنیا سے جتنی شدید محبت انسان کو ہوگی، مرتے ہوئے وہ اللہ سے شاقی جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے دنیا لے رہا ہے، تو وہ کہ اللہ سے ناراض جائے گا۔ یہ امام خمینی نے کہا کہ ویسے تو اس جملے پہ قلم لرز جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر دل کے اندر دنیا کو نہ کاٹا اور اپنے نفس کو خود نہ دبایا، نفس کو خود نہ دبایا، تو وہ شاکی اٹھے گا۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اب وہ ڈر رہا ہے کہ میں محبت ادھر ہے اور ادھر سے موت بھی ہے، تو انہوں نے اللہ سے آرزوئیں کی، کیونکہ نجات بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، بندے کے تو بس سے باہر ہے۔ میں خود ادھر کوششیں کرنے بیٹھوں یا تو باہر ہے، آرزو ہی کر سکتا ہوں کہ پروردگار میرے قلب کے اندر بھی ہے اور چاہتا ہوں تیری طرف بھی آنا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ مومن کو مہلت دیتا ہے، اس کے لیے زندگی میں ایسی آزمائشیں ڈالتا ہے جہاں پہ دنیا اس سے قطع ہونا شروع ہو جائے۔ لہذا زندگی، امیر المومنین علیہ السلام کے کا بھی نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ قابل شرائط، جب تک قابل شرائط تمہارے پاس حساب کتاب کی منزل نہ پہنچ جائے تو شرائط کے بغیر موت کی تمنا مت کرو۔ موت بہت خطرناک چیز ہے، زندگی ہے تو مہلت ہے، زندگی ہے تو مہلت ہے، زندگی کے بعد کچھ نہیں ہے۔ استغفار کرو گے سب معاف گناہ، لیلۃ القدر کو پالو گے گناہ معاف، رحمت پہ نگاہ رکھو گے گناہ معاف۔ لہٰذا موت کو قابل اطمینان شرائط کے بغیر طلب مت کرو۔ جملات کیا ہیں؟ موت کو قابل اطمینان شرائط کے بغیر مت طلب کرو۔ اب یہ ہمارے پاس اسی طرح وہ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی، یہاں تک کہ ان کے وجود میں سکون برپا ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت سے ہمکنار کیا۔ بالفاظ دیگر مومن کی جو موت کا نہ آنا ہے وہ اس کے لیے ایک غنیمت کا موقع ہے، سمیٹ لے عبادات کو، سمیٹ لے مواقعوں کو، سمیٹ لے کمالات کو، اور استغفار کثرت سے کرے، نہ کہ نا امیدی۔ شیطان نا امید دلاتا ہے، نا امید کرتا ہے، اور قرآن کی ہدایات انسان کو امید دلاتی ہیں کہ ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ اس طرح سے ان معی ربی، وہ معیت رب کا احساس کرے، سیہدینی، وہ میری ہدایت کریں گے۔ پھر ہاتھ اٹھا لیے موسیٰ کلیم اللہ نے، دعا کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی۔ یہ معاملات ہر بندے کے اپنے رب کے ساتھ ہیں، نہیں آشکار کسی کا باطن کسی کے سامنے ہو سکتا۔ لہٰذا مشکلات پڑیں اور سب جگہ سے اندھیرے نظر آئیں اور نا امید ہو جائے، یہاں پہ سمجھ لے کہ اس پہ رحمت نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب تک دوسرے تھے اس کے قلب کی کچھ نہ کچھ تاریں اس سے لگی ہوئی تھیں، کچھ نہ کچھ اس کے تعلقات غیر خدا سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کا کرم اس کے اوپر ہوا کہ سب سے ایک ایک کر کے اس کے تعلقات منقطع ہو گئے، یہ تنہا اللہ کے ساتھ ان معی ربی سیہدینی۔ ہاتھ اٹھائے موسیٰ کلیم اللہ نے، پہلے تو منع کر دی ایسی باتیں مت کرو، یہ نا امیدی والی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اپنے وجود میں بھی نا امیدی کی باتیں سوچنا پسند نہیں ہے، یہ شیطان ہے، شیطانی وسوسہ، یعنی نفس کے اندر ایک شیطان ہے کہ جو انسان کے لیے ابھارتا ہے۔ ایسے میں علاج کیا ہے؟ ان معی ربی سیہدینی، معیت رب کی طرف نگاہ کرے۔ فاوحینا الی موسیٰ، موسیٰ نے وحی کی، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ سمندر پہ آپ ماریں عصا کو، فکان کل فرق کالطود العظیم، ایک کے اوپر موج ایک، ایک کے اوپر موج ایک بن گئی، اور پہاڑوں کی طرح، دو پہاڑوں کے درمیان گویا کہ راستہ، اس طرح سے طود کہتے ہیں بہت بڑے پہاڑ کو،
طود ویسے ہی بڑے پہاڑوں کو کہتے ہیں، طود کے لیے بھی عظیم کی صفت آ رہی ہے. توئیں واؤ دال کسے کہتے ہیں؟ جبل عظیم کو، ایک بڑا پہاڑ. اب موج کیا ہے کلمہ فرقن، یعنی ہر موج کے اوپر ایک موج، موج کے اوپر ایک موج، اس طرح ہوتے 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 وہ ایک پہاڑ بن گیا، اس طرف بھی ایک پہاڑ بن گیا. اب یہ بھاگے، اب جب بھاگے تو سورہ یونس کی آیت کو ادھر سے جوڑیں کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل. ادھر جواز کا معنی اب وسط کریں تو جیسے ہی وسط میں پہنچے وہ اندر داخل ہو گئے. کیا ہوگا؟ جیسے ہی وسط میں پہنچے یہ لوگ تو پیچھے سے یہ لوگ داخل ہو گئے. یہ نکلے ہیں تو یہ کہاں پہنچے ہوں گے؟ وسط میں. تو جیسے ہی وسط میں پہنچے پہاڑ پھر نیچے گر گئے. صحیح ہے. اور اگر ہم یہ معنی لے لیں کہ نہیں جو قطع الشیء ہے کہ یہ جیسے ہی سمندر پار کیا یہ سمندر میں داخل ہو گئے، اور جیسے ہی سمندر میں یہ داخل ہوئے تو انہوں نے کیا گمان کیا تھا ہم تو یہ پار کر جائیں گے، جیسے ان لوگوں نے پار کیا ان کے لیے کھل سکتا تھا، ہمارے لیے کیوں نہیں. اب جب ساری کے سارا لشکر اندر آ گیا، وہ بھر گیا پورا راستہ، تو وہی پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا. اب جب ٹوٹا اور موت نظر آ گئی اسے فرعون کو تو کہا آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں. سرکش نفس ہو، سرکش نفس، سرکشی کے مراحل ہیں. اگر سرکشی کے مراحل میں پہلے سمجھ جائے اس آفت سے تو وہاں پہ استغفار قبول ہے. لیکن اتنا سرکش بنے اب موت کو دیکھ لی ہے، اب راہ نہیں ہے. اب یہ سرکشی کی حدود ہیں کہ جب غرق ہو گیا، موت قریب آ گئی تو اب نجات نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.